پہلا کام کہ جب تک اپنا ویژن اور ایک اپنے لیے ایک نصب العین متعین نہیں کریں، اپنی زندگی کا مشن، تب تک چیزیں حاصل نہیں ہوں گی صحیح طریقے سے۔ اور اس میں ایک جو بنیادی اصول اسلام کا، جب تک اس کو اختیار نہیں کریں گے آگے جا کر یہ ڈگمگائیں گے، قائم نہیں رہیں گے۔ اور وہ اصول ہے ان البزازۃ من الایمان۔ کیا ہے؟ ان کہ بے شک سادگی ایمان سے۔ سادگی ہمارے یہاں یہ اپنے میڈیکل ہاسپٹل سے 2 بچے آئے، تو ایک بیٹھا وہ بیچارہ سوال پوچھتا تھا، کچھ دین کا تھا، دوسرا ساتھی تھا وہ اٹھا اور بھاگ گیا۔ میں نے سوچا یہ کیوں بھاگ گیا؟ اس نے کہا یہ کہتا یہ سارا بکواس، مجھے دنیا کمانی، مجھے یہی کمانی، مجھے آئی نیڈ منی، مجھے اور کچھ نہیں۔ اب جس کا یہ ذہن ہے نا وہ آگے نہیں چلے گا۔ جس نے پہلے سے ہی اپنی زندگی کا مقصد رأیت من اتخذ الہہ ہوا، جس نے اپنے نفس کی خواہشان اور اسی روپیہ کو معبود بنایا، وہ اس کی ہلاکت سے بچنے کا مطلب اللہ ہی رحم کرے جب تک اس کے ذہن سے یہ غبار دور نہ۔ جب یہ پہلے یہ نوجوانوں کی اس لائن پر اب 50 سال کے بعد کسی نے 50-60 سال اپنی زندگی کسی طریقے سے گزاری ہے، تو اب اس کو وہاں سے ناممکن تو نہیں ہے، لیکن نوجوان اگر اپنی اسی عمر کے اسی حصے سے ایک پہلا اصول کیا بنائیں گے؟ ان البزازۃ من الایمان، کہ اس کو سادگی، تو جب سادگی سے کریں گے تو وہ اس کو حرام ذرائع سے آمدنی کمانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جب اس نے اپنے تھانوی علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے، ہم اس چیز کے پیچھے پڑتے ہیں جو غیر اختیاری ہے، اور وہ چھوڑ دیتے ہیں جو اختیاری ہے۔ جی، خرچ کرنا اختیاری ہے اور کمانا غیر اختیاری ہے۔ ہم غیر اختیاری چیزوں پر محنت کرتے ہیں، اس کو مقصد بناتے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے؟ غیر اختیاری۔ اور جو خرچ کرنا ہے وہ تو اختیاری ہے۔ اب جب اسراف کے ساتھ اور اس دنیا کی کمپٹیشن کے ساتھ، سماجی برابری کے ساتھ اب اس کو اتنی دولت کمانی ہے، وہ تو حلال سے مشکل۔ اور اگر حلال ذریعے ہی اللہ نے میسر کیا، حلال ذریعہ ہی یعنی کیا کہتے ہیں دولت کمانے کا اللہ نے، لیکن اس میں تو مشغولیت زیادہ رہے گی تاکہ وہ اتنی دولت جمع کر سکے جو اپنی سوسائٹی میں، سماج میں سو کارڈ معزز شہریوں میں اپنا نام لکھائے۔ ہوتا ہے نا آج کل تو وائٹ کالر والے نقلی، یہی تو ہے، اسی کے لیے تو زندہ رہتے ہیں دنیا میں۔ لوگ معزز کہیں، بڑے آدمی کہیں، یہ کہیں، تو ان نوجوانوں کے لیے پہلا جو اگر ان کو واقعی اخلاص کے ساتھ اپنی زندگی کو بچانا چاہتا ہے اور دین کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو ان کو واقعی پہلے اسی عمر کے اسی حصے سے اس اصول کو اپنانا چاہیے۔ تو جب بنیاد صحیح ہوگی نا، جب یہ کیا کہتے ہیں اس کو
تو پھر آگے چلیں گے. تو اگر یہ مشن بنایا ان البزازت من الایمان کے ساتھ ہے. اب اس کو تو زیادہ پریشانی یہ حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا یعنی انہوں کا مشہور قول ہے الجنت جنتان. یہ تو قرآن کریم میں بھی وفیہما جنتان وہاں کیا ہیں 2 جنت ہیں. تو اس میں مفسرین نے بہت اقوال لکھے ہیں. تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ایک جنت الموعود ہے وہ جنت جس کا وعدہ کیا جو آخرت میں ملے گا, اور ایک جنت المنقود ہے نقد جنت جو اسی دنیا میں ملے گا, اور اس نقد جنت کا نام قناعت ہے. قناعت سمجھتے ہو؟ اللہ کرے ہماری سمجھ میں آ جائے. یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے. قناعت ایک ہے قناعت کو سمجھنا, ایک ہے قناعت کو اپنا حال بنانا. یعنی قناعت واقعی حاصل, اور جس کو قناعت کی دولت اللہ نے عطا کی وہ دنیا میں بھی جنت میں, پریشانی اس کے پاس نہیں پھٹکے گی. تو پہلا کام یہ